بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ جو آیات ہیں، ان آیات میں جن دو قوموں کا ذکر ہے وہ اہل مدینہ کے اندر تھیں۔ ایک قوم تھی اوس اور دوسری قوم خزرج۔ تو ان میں آپسی دشمنی رہتی تھی اور کبھی کبھی قتل کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تمہارا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہ کرو گے خون آپس میں، دماءکم کے معنی ہے خون، لا تسفکون دماءکم کہ آپس میں تم خون نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو، من دیارکم اپنے وطن سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم مانتے ہو۔ تو ترک وطن کرانے کی جو ممانعت یہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا اور نکال دیتے ہو، فریقا منکم اپنے ایک فرقہ کو، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہی آئے تمہارے پاس، اسارا کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور نہیں مانتے بعض کو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ پس کوئی سزا نہیں اس کی جو مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ جو تم میں یہ کام کرتا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ لوٹائے جاؤ گے سخت سے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تو اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اول قتل نہ کرنا، دوم کہ وطن سے نہ نکالنا، سوم اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھے تو پھر روپیہ پیسہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے۔ مدینہ والوں کے اندر 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج، تو ان میں جو آپسی دشمنی تھی، کبھی کبھی قتل پر بھی نوبت آ جاتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں، ایک تھی بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر، تو یہ 2 قوم آباد تھی۔ اوس اور بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج اور بنی نذیر کی باہم دوستی تھی۔ تو جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے۔ تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے تو ان کے دوستوں اور مددگاروں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی۔ تو اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل اور اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، ایسا ہی دوسری قوم میں۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو چھڑا لیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، اس کو جواب دیتے کہ قیدی کو چھڑا دینا ہم پر واجب ہے،
اور اگر کوئی قتل و قتال اور معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس اور خزرج مراد ہیں، کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے۔ تو یہاں پر اسم اور عدوان جو لفظ آیا ہے، اسم کے معنی گناہ اور عدوان کے معنی ظلم، تو یہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنا، اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر بندے کا حق بھی ضائع کر دینا۔ آگے اس عہد شکنی پر ملامت اور شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی وضاحت فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، تو کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے۔ وہ یہودی جن کا قصہ میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے تو اس پر محاورات شریعہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں، جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے۔ اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی، تو اس کا واقع ہونا اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نذیر ملک شام کی طرف ذلت اور خوار کر کے نکال دیے گئے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔